بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَىٰ هَيْئَةٍ صَحَّ أَن يَقَعَ حَالًا مثل هذا بُسْرًا أطيب منه رطبًا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اختلافی مسئلے میں جو ان کا اپنا راجح قول ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا حال کے لیے اس میں مشتق ہونا ضروری ہے؟ ایک حال اسماء مشتقہ میں سے کوئی لفظ ہو، کوئی اسم مشتق ہو، فاعل ہو، مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، مصدر ہو، اسم تفضیل ہو، کوئی بھی ہو، اسماء مشتقہ میں سے کوئی اسم مشتق حال واقع ہو کا یہ ضروری ہے یا اس میں جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے؟ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جمہور نحویوں کا اور متقدمین کا مسلک یہ ہے کہ حال کے لیے اسماء مشتقہ میں سے ہونا ضروری ہے، اس میں جامد حال واقع نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا عربوں سے منقول ہے کہ اس میں جامد کو حال بنایا گیا ہے تو وہاں اس کی تعویل لازمی ہوگی، اس کی تعویل کر کے اس کو اس میں مشتق کے اس میں لائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو حال واقع کریں گے۔ یہ جمہور نحویوں اور متقدمین کا مسلک ہے، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور بعض نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حال کے لیے اس میں مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ اسم جو اپنے ذوالحال کی ہیئت اور صفت پر دلالت کر سکتا ہو اس کا حال واقع ہونا درست ہے۔ کل ما دل علی ہیئۃ، ہر وہ اسم جو کسی ہیئت پر دلالت کر سکے فاعل یا مفعول کی، صح ان یقع حالن، تو اس کا حال واقع ہونا درست ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسماء مشتقات میں سے کوئی اسم ہو۔ اس کی مثال یہ یہاں انہوں نے بیان کی ہے، ھذا بسرن اطیب منہ رطبن۔ اس میں بسرن اور رطبن دونوں حال ہیں، اور بسرن بھی اس میں جامد ہے اور رطبن بھی اس میں جامد ہے۔ ھذا اس میں اشارہ کا جو مشارن الیہ ہے کھجور، اس کھجور کی دو مختلف حالتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک حالت بصریت جس کو ہم لوگ کھجی کہتے ہیں، اور ایک حالت رطبیت جس کو عام کھجور کہا جاتا ہے۔ پوری پک کے کھجور کو رطب کہتے ہیں، اور آدھی نیچے دم کی طرف سے کچی ہو تو اوپر سے پکی ہو اس کو، جس کو ہم کھجی کہتے ہیں، اس کو بسر کہا جاتا ہے۔ تو بسرن یہ رطبن دونوں اس میں جامد ہونے کے باوجود حال ہیں، اور ہاذا کا جو مشار الیہ ہے تمر کھجور، یہ اس کی دو حالتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ لہذا حال کے لیے اس میں مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک چونکہ اس میں جامد حال واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بسرن اور رطبن کی تمیز اس میں تعویل کرتے ہیں۔ بسرن کو مبصرن کے معنی میں اور رطبن کو مرتبن کے معنی میں لیتے ہیں۔ بسرن مبصرن باب فعال سے اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل، اور رتبن مرتبن یہ بھی باب فعال سے اس میں فاعل بناتے ہیں۔ ابصر یبصر ابصارن مبصرن اس میں فاعل، ارتب یرتب ارتابن مرتبن اس میں فاعل۔ تو دونوں بسرن اور رتبن اس میں فاعل ہوں گے باب افعال کے، لہذا مشتق ہو گئے، تو اس کی تعویل میں لے کر وہ اس کو حال واقع قرار دیتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَىٰ ہیئۃ، اور ہر وہ اسم جو ہیئت پر دلالت کرنے والا ہو، صح ان یقع حالن، اور حال واقع ہونا درست ہے اس کا۔ جیسے ھذا بسرن اطیب منہ رطبن، یہ کھجور بسر کی حالت میں زیادہ عمدہ ہوتی ہے رطب کی حالت سے۔ وقت تکون جملتن خبریتن، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے۔ حال مفرد کے احکامات اب تک ہو گئے، اب آگے حال، جیسے بسرن اور رتبن دونوں مفرد ہیں، آگے جملے کے حال احکامات بیان کرتے ہیں کہ حال جس طرح مفرد ہوتا ہے ایسا ہی حال جملہ، کیونکہ حال صفت ہوتے ہیں، تو صفت جس طرح مفرد ہوتی ہے جملہ بھی ہوتی ہے، اسی طرح حال بھی مفرد اور جملہ ہو سکتا ہے۔
پھر جملے کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قد تکون جملتن خبریتن کی قید لگائی ہے، اور خبریتن کی قید اصل میں انشائیہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ محققین کے نزدیک بغیر تعویل کے حال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حال کے اندر خبر ہوتی ہے اور جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں خبر نہیں ہوتی، اس لیے جملہ انشائیہ حال واقعہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں جملہ انشائیہ آئے گا تو اس کو تعویل میں لے کر حال واقعہ کیا جائے گا، تو اس لیے جملے کے ساتھ خبریہ کی قید لگا کر انشائیہ کو نکال دیا۔ پھر فل اسمیہ، تو جملہ خبریہ جو حال واقع ہوگا، جملہ فعلیہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس طرح جملہ جب حال واقع ہو تو اس کی جملہ حالیہ کی 5 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ حال واقع ہو۔ نمبر 2، جملہ فعلیہ فعل مضارع مثبت حال واقع ہو۔ نمبر 3، جملہ فعلیہ فعل مضارع منفی حال واقع ہو۔ نمبر 4، جملہ فعلیہ فعل ماضی مثبت حال واقع ہو۔ نمبر 5، جملہ فعلیہ فعل ماضی منفی حال واقع ہو۔ تو جملہ من حیث الجملہ چونکہ مستقل بنفسی ہوتا ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس کو ماقبل کے ساتھ ربط کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حال چونکہ اپنے زلال کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب جملہ حال واقع ہو تو جملے کے اندر ایک رابط ہو جو اس جملے کو ماقبل ذوالحال کے لیے جملے کے ساتھ جوڑ دے، مربوط کر دے۔ اور پھر یہ رابط 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک واو ہوتی ہے اور ایک ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہ جملے کی جو 5 صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں کہیں صرف واو آئے گی، کہیں صرف ضمیر آئے گی، کہیں واو اور ضمیر دونوں آئیں گی۔ یہ آگے تفصیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فل اسمیہ تو بالواو و ضمیر، فرماتے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو رابط کے لیے واو بھی آ سکتی ہے، یعنی خالی واو، 3 صورتیں اس میں رابط کی، خالی واو، خالی ضمیر ہو، واو اور ضمیر دونوں ہو، بالواو و ضمیر، واو اور ضمیر دونوں ہو، یا او بالواو صرف واو ہو، او بالضمیر یا صرف ضمیر ہو۔ آخری جو صورت ہے اس کی ذوب کا حکم انہوں نے لگایا ہے، میں اس کی مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ خالی واو اور ضمیر دونوں ہونے کی مثال جو پہلے ہے، واو اور ضمیر دونوں ہو، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب اس میں واو بھی حالیہ ہے اور انتم ضمیر بھی ہے، یہ واو بھی رابط ہے، ضمیر بھی رابط ہے۔ اسی طرح جاءنی زید و یدو علی راسہ، اس میں یدو میں وہ ضمیر بھی ربط کے لیے اور واو بھی ربط کے لیے۔ یہ جو صورت ہے جس میں واو اور ضمیر دونوں، یہ سب سے قوی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ او بالواو ہے، صرف واو ہو، جیسے سورہ یوسف کی آیت ہے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اس میں واو حال کے لیے اور یہ ربط کا کام دے رہی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی یہ حدیث، انا کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی جسم مبارک نہیں بنا تھا، مٹی کا گارا اور پانی ملایا ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس میں وہ آدم و بین الماء والطین کی جو واو ہے یہ اس کے لیے حال کے لیے، حال کے ربط کے لیے۔ تو خالی واو او بالضمیر، تیسری صورت یہ ہے کہ خالی ضمیر ہو، صرف ضمیر ہو، جیسے جانی زید یدہ علی راسہ، اس میں ضمیر یدہ کی جو ہے یہ حال اس کے لیے ربط کے لیے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او بالضمیر علی ذوفن، کہ یہ جو صورت ہے یہ جائز تو ہے کہ صرف ضمیر جملہ اسمیہ میں ربط کا کام دے، لیکن یہ ضعیف ہے، اور اس کی وجہ ذوف کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں
اگر صرف ضمیر حال ہو اور اس کے ربط کے لیے ہوگی تو ابتداءً معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی یہ جملہ حالیہ ہے یا حالیہ نہیں ہے. بعد میں جب غور و فکر کریں گے کہ اس کے اندر یہ ضمیر ہے پھر پتہ چلے گا کہ یہ ماقبل کے ساتھ اس کو ربط کے لیے جوڑ رہی ہے اور یہ حالیہ ہے. اس اعتبار سے اس کے لیے ذوب کا حکم لگایا گیا ہے. وبالضمیر اعلی ذوفن اور ضمیر کے ساتھ ربط کیا جائے گا ذوف کے اعتبار سے. والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ فرماتے ہیں کہ اگر فعل جملہ فعلیہ حال واقع ہو رہا ہو تو ظاہر ہے چار صورتیں اس کی جملہ فعلیہ فعل ماضی مضارع فعل ماضی اور دونوں میں مثبت منفی دونوں ہیں. تو اگر فعل مضارع حال واقع ہو رہا ہو اور مضارع مثبت ہو تو فرماتے ہیں بالضمیر وحدہ صرف ضمیر آئے گی. اس میں واو حالیہ کا آنا جائز نہیں ہے, صرف ضمیر آئے گی. جیسے سورت بقرہ میں ہے وَيَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اس میں یعمہون یذرہم کی ہون ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ فعل مضارع لفظاً مانن دونوں طرح اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے. مانن تو ظاہر ہے کہ جس طرح اس میں فاعل میں کرنے والے کا معنی ہوتا ہے فعل مضارع میں بھی فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والے کا, اور لفظاً اس طرح ہوتا ہے کہ فعل مضارع کا جو وزن ہے وہ اس میں فاعل کے وزن کی طرح ہے. وزن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فعل مضارع اس میں فاعل میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے, دوسرا ساکن, تیسرا اور چوتھا بھی متحرک ہوتا ہے. اب دیکھیں ضاربن ہے نا, ضاربن میں پہلا حرف متحرک ہے, دوسرا ساکن ہے, تیسرا چوتھا بھی متحرک ہے. فعل مضارع میں بھی ایسا ہی ہے. یضربو میں یا متحرک ہے, پہلا حرف زواد ساکن ہے, تیسرا را اور چوتھا با, یہ دونوں متحرک ہیں. اور اس میں فاعل جب حال واقع ہو رہا ہو تو اس کو واو حالیہ کی ضرورت نہیں ہوتی, لہذا فعل مضارع جب مثبت حال واقع ہو رہا ہو تو اس کو بھی واو کی ضرورت نہیں ہوگی, البتہ صرف ضمیر جو ہوگی وہ اس میں حال والا کام کرے گی, ربط والا کام کرے گی. والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ. چلیں یہاں تک سبق ہو گیا, آگے کل پڑھیں گے.